کہتے جی کہ عمرے کے ختم ہونے کے بعد میرا بھائی افضل تو یہ ہے کہ اس طرح پھروائیں، کیونکہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، حلق کرانے والے اور تقصیر کرانے والے، تو حلق کرانے والوں کا ذکر پہلے ہے، قصر کرانے والوں کا ذکر بعد میں ہے۔ لیکن اگر کوئی حلق نہ کرائے اور قصر کرانا چاہے تو اس کے لیے بھی کم سے کم 1/4 حصہ بال جو ہیں وہ کٹ جائیں، تو پھر تو اس کا وہ احرام ٹھیک کھل جائے گا۔ اگر ایسے چٹکی چٹکی کاٹ لی ہے پھر دم پڑ جائے گی، پھر اس کو اپنا قصر نہیں کہتے۔ اور ایک قصر کا طریقہ ہے کہ اگر کسی کے مثلاً بال لمبے ہیں تو لمبے بالوں کو سیدھا کر کے جہاں بال ختم ہوتے ہیں نا وہاں نیچے اتنا اتنا کاٹ لے تو سب کے سر کٹ جائیں گے، تو تب بھی حلق ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہی افضل یہی ہے کہ سر منڈائیں۔ عمرے حج پر ہم حلق کرتے ہیں، حلاق صابن یا شیمپو استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس میں خوشبو ہوتی ہے تو بہرحال دم تو نہیں پڑے گی کہ فوراً دھو دیا جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے، لیکن صدقہ دینا پڑے گا۔ اور افضل یہ ہے کہ جب حجام کے بعد بیٹھیں اس کو کہیں بھی سادہ پانی لگانا، کوئی خوشبو والا شیمپو یا صابن نہیں لگانا۔ اگر تم نے ایسی حرکت کر دی ہے تو ہم کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ نفلی طواف جو ہے میرا بھائی، یہ تو اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے جس کا حکم قرآن میں دیا ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ کا میرا گھر بنائیں، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ شریک وَطَهِّرْ بِهِ طَهِّرْ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، تو طواف کرنے والوں کا ذکر پہلے ہے، نماز والوں کا ذکر بعد میں ہے۔ تو اس لیے طواف بہت بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ آج کل مسجد عمرہ سے، مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے سے افضل زیادہ یہ ہے کہ طواف کیا جائے، کیونکہ جتنی دیر آپ عمرے کے لیے جائیں گے اتنی دیر اگر آپ طواف میں رہیں گے تو آپ کعبے کے پاس رہیں گے۔ میرے بچے کی عمر 5 سال ہے، وہ بولنے میں کمزور ہے، بھائی اس کے لیے علاج وہی ہے سورۃ فاتحہ اور اللہ کے قرآن کی آیت ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، یہ آیت پڑھ کے دم کر کے پانی پہ پلایا کریں۔ کہتے جی کہ میرا نام ریاض ہے، میں ہندوستان سے آیا ہوں، میرا بیٹا ظہور اس کا نام ہے، وہ بیمار ہے، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم مذہب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما، یہ دعا بھی پڑھا کریں اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں، پانی پہ بھی دم کر کے پلایا کریں، اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنا افضل ہے یا باقی اوقات درود پڑھنا افضل ہے؟ چونکہ جمعہ کے دن کا درود جو ہے وہ خود حضور پاک نے فرمایا کہ پڑھا کرو۔